نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اسے کیا اہمیت دی ہے، سیرت پہ آپ مطالعہ کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ سیرت کی کتاب نہیں، احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول درج ہے، صحیح مسلم ہے، کتاب الفتن و اشراط الساعہ ہے، اور آپ حیران ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے خطبات معروف ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جمعہ کے بھی خطبے ارشاد فرمائے، بعض خطبے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عید کے منقول ہیں، بڑی بہترین واضح نصیحت۔ تبوک کا خطبہ سیرت میں بہت بڑا مقام رکھتا ہے، اور پھر سیرت کا سب سے معروف خطبہ حجۃ الوداع ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت امن عالم کا پورا اس میں چارٹ ہے، پوری اس میں تفصیلات ہیں، اور دنیا آج تک حیران ہے کہ چند لفظوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو کتنا آنے والی رہتی دنیا تک کے لیے وہ الفاظ ہمیشہ تک کے لیے امر ہو گئے۔ ایسا شاندار خطبہ۔ وہیں امت کے مرد و عورت کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طویل ترین خطبہ حیات طیبہ کا وہ الفتن پر ہے، ان احوال پر ہے۔ کتاب الفتن اشراط الساعہ صحیح مسلم جلد دوم، اور اس کی ابتدائی احادیث میں ہے، راوی حضرت عمر بن اخطب الانصاری رضی اللہ عنہ ہیں، اور غور کیجئے گا کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز کے بعد ہمیں خطبہ دینا شروع فرمایا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کے بعد، فجر کے الفاظ ہیں، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کی گفتگو کے الفاظ ہیں، اور فرمایا کہ بیٹھو۔ لوگ بیٹھے ہوئے، حضور علیہ السلام نے اپنی بات شروع فرمائی۔ کب تک؟ حدیث کے الفاظ ہیں، حتی حضرت الظہر، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع کا فرمایا تھا فجر کا، ظہر کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح مسلم میں ہے، ممبر سے نیچے اترے، فصلی الظہر، ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی، ثم صعد المنبر، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اپنی بات کو وہیں سے شروع فرمایا جو نماز سے پہلے، حتی حضرت العصر، تاکہ عصر کا نماز کا وقت آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، ہمیں نماز جو ہے وہ عصر کی پڑھائی، اور اس کے بعد ثم صعد المنبر، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے، فخطبنا، ہمیں خطبہ دیا، حتی غربت الشمس، حتیٰ کہ سورج غروب ہوا۔ اس حدیث کا آخری جملہ قابل غور ہے۔ یہ حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم میں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ مبینہ طور پر حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ عنہ کا جو مزار، ان کی قبر مبارک پاکستان میں ہے، سکھر میں، محبوب گوٹ کے قریب، اس حدیث کے جو راوی۔ تو حدیث کا آخری حصہ اعلمونا احفظونا، اعلمونا احفظونا، اس خطبے کے بعد جو فجر سے مغرب تک جاری رہا، یہ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے، مدینہ طیبہ کے متوسط، کیونکہ حدیث میں تو نہیں ہے کہ کون سا موسم تھا، کون سا مہینہ تھا، ایک متوسط موسم بھی لے لیں تو اندازاً 15 ساڑھے 15 گھنٹے طویل خطبہ، کوئی وقفہ نہیں ہے۔ اور یہ صحابی فرماتے ہیں کہ اس خطبے کے جتنے بھی اس میں حاضرین تھے جنہوں نے یہ تفصیلات یاد کیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے احوال و واقعات بتائے، قیامت کی نشانیاں بتائیں، جنگیں بتائیں، جو احوال پیش آنے والے تھے، الہ ہوا
الا ہوا ما کائن الی یوم القیامہ، قیامت تک جو احوال پیش آنا تھے وہ ذکر فرمائے۔ تو اس خطبے کے بعد صحابہ کی دو تقسیمیں ہو گئی، دو طرح کے صحابہ ہو گئے۔ ایک وہ جنہیں یہ خطبہ اچھے سے یاد ہو گیا، طویل خطبہ ہے، اس کے بہت یادداشت چاہیے، بڑی میموری چاہیے، ترتیب چاہیے، اور کسی کو کوئی حصہ یاد ہے اور کسی کو کچھ حصہ یاد ہے، کسی کو سارا یاد ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جو صاحب سری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سب سے زیادہ یاد ہے۔ تو صحابی رسول کیا فرماتے ہیں؟ اعلمنا احفظنا، ہم صحابہ میں بڑا عالم اسے سمجھتے ہیں جسے یہ خطبہ جتنا زیادہ یاد ہے، کہ وہ علم کا اتنا بڑا باب اور علم کا اتنا بڑا خزانہ ہے۔ جہاں ہم سیرت کے دیگر واقعات پڑھتے ہیں ہمیں معلوم ہے خطبہ حجۃ الوداع ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور سیرت کا حصہ ہے۔ ان سب احوال و واقعات سے باخبر ہونا ہماری ذمہ داری ہے۔ خطبہ تبوک ہمیں یاد ہونا چاہیے، حضور علیہ السلام کے دیگر اقوال و ارشادات جس کا تعلق ہماری حیات سے۔ لیکن وہیں اگر ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس خطبہ طویل سے نابلد ہوں، ہمیں علم بھی نہ ہو اور کبھی زندگی میں توجہ ہی نہ ہو، کبھی ہم نے پڑھا اور یاد ہی نہ کیا ہو، تو کتنی بڑی محرومی ہوگی۔ اور بالخصوص جب اس کا تعلق ہمارے مستقبل سے ہو، وہ واقعات ہمارے ساتھ پیش آنے والے ہوں، ہماری نسلوں کے ساتھ پیش آنے والے ہوں، ہمارے بچوں کے ساتھ پیش آنے والے ہوں، تو پھر ہم سے بڑا محروم شاید ہی کوئی ہو کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستند با متن، با سند، با روایت سیاہ ستہ میں، حدیث کی ان صحیح ترین کتابوں میں، ان 6 کتابوں میں ہم نے کتاب ترتیب دی، مولانا تشریف لائے تھے، ہمارے پاس PDF میں ہے، 40 روایات کو ابتدائی طور پہ جمع کیا جو ساری کی ساری سیاہ ستہ سے ہیں، بلکہ 40 میں سے 28 جو ہے متفق علیہ جو صرف بخاری و مسلم سے ہیں، کہ چلیں ابتدائی طور پر 40 احادیث تو مختصراً لوگوں کے سامنے ہوں، پھر اس سے آگے سیاہ ستہ، صرف سیاہ ستہ کے اندر دیکھیں تو 500 سے زائد روایات۔ کتب احادیث میں جن کا جو معروف متداول کتب میں جو ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہیں ان میں ان کی تعداد 1400 سے زائد، اور یہ حذف تکرار کے بعد ہے، یعنی تعداد کافی زیادہ ہوگی، لیکن آپ ان کو تکرار، ایک ہو سکتا ہے ایک حدیث 4 کتابوں میں ہو، اسے ایک شمار کر رہے جو 1400 سے زائد روایات، اتنی بڑی تعداد سیاہ ستہ کے اندر موجود ہو، جس میں علامات قیامت بھی ہوں، نزول عیسیٰ علیہ السلام بھی ہو، ظہور مہدی بھی ہو، اسی طرح قیامت کی تفصیلات اس میں اس سے پہلے کے علامات موجود ہوں، جس میں آنے والے احوال و واقعات، تو یہ جنگیں جو ہمارے سامنے جن کا ابھی غبار چھٹ رہی ہے اور حالات بن رہے ہیں، اور سٹیج یہ کتنی تعداد ہوگی، یہ کہاں لڑی جائے گی، مسلمانوں کی تعداد کیا ہوگی، کفار کے لشکر کی تعداد کیا ہوگی، پہلی جنگ کون سی ہے، ظہور مہدی سے قبل کون سی ہے، ان کے بعد کون سی ہے، ان کی قیادت میں کتنی جنگیں ہیں، نزول عیسیٰ علیہ السلام کہاں پہ ہوگا، وہ جنگ کہاں سے ہوگی، دجال قتل کیسے ہوگا، وہ مقام کہاں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، جس مقام میں اس ملعون کے قتل ہونے کا تذکرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا۔ آج دنیا کے نقشے میں وہ شہر اسی نام سے موجود ہے جسے آپ کے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنی زبان اطہر سے جو نام ارشاد فرمایا۔ حدیث میں باب لد آئے گا، دنیا کے نقشے میں آپ سرچ کریں، آپ کے سامنے وہ علاقہ آ جائے گا، آپ حیران ہوں گے کہ اچھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 1400 سال پہلے ارشاد، اچھا یہ شہر بنا کب ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ کوئی 100 سال پہلے بن رہا ہے، کوئی 125 سال پہلے ہے، کوئی 150 سال پہلے ہے، کوئی بستی، یعنی وہ ان بستیوں کا وجود بھی رسالت مآب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے
صدیاں بعد آیا اور دنیا میں آج اسی نام کے ساتھ وہ موجود اور وہ روایات سیاستہ میں ہو. تو یہ ساری تفاصیل موجود ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ اسے عقیدے کی بات سمجھ کر، حدیث کا موضوع سمجھ کر، مستقبل میں ہمارے ساتھ یہ ہماری نسلوں پر پیش آنے والے احوال و واقعات ہیں، یہ سمجھ کر ضرورت اس امر کی ہے کہ اسے آسان الفاظ میں امت کے سامنے پیش کیا جائے اور بتایا جائے کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ پوری ہو گئیں، ان سے ہم گزر رہے ہیں، یہ آنے والی